عمران ریاض کئی دن پیدل چلتے رہے، جنگلی جانوروں نے حملہ کر کے زخمی کیا، لیکن وہ انسان بہت مشکلوں کے باوجود، بہت تکلیفوں کے باوجود پاکستان سے نکلا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے اور باقی آپ کو بتائیں گے جنید اکبر۔ سلیبس میں ایک ایسا انسان آیا ہے جو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ جنید اکبر نے خیبر پختونخوا کو اور پنجاب کو بند کرنے کا پلان دیا ہے۔ جنید اکبر نے کون کون سی سڑکیں بند کرنے کا کہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایک خطرناک بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان نے صوبائی صدر شادی پر ڈول بجانے کے لیے نہیں بنایا، میں ایف آئی آر پر تھوکتا ہوں اور ایف آئی آر کرنے والے پر بھی تھوکتا ہوں۔ یہ جنید اکبر نے آج بیان دیا ہے۔ کیا کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور عمران ریاض، کیونکہ پاکستان کی صحافت کا وہ ایک ایسا نام ہے، پاکستان کی صحافت کا پاکستان کے ہیرو ہیں، اس وجہ سے ان کی بات کرنا، ان کے حوالے سے بتانا میں لازم سمجھتا ہوں۔ عمران ریاض خان جن تکلیفوں کے باوجود، جن مشکلوں کے باوجود پاکستان سے نکلے ہیں، آج سمیع ابراہیم صاحب، کیونکہ ان کے قریبی ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، اکٹھے کام کیا ہے، سمیع ابراہیم صاحب نے ذکر کیا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ عمران ریاض جب نکلے تو کئی دن پیدل چلتے رہے۔ جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں، اسپیشلی گجرات کے لوگ، منڈی بہاولدین کے لوگ، وزیر آباد کے لوگ، یا جن جن علاقوں کے لوگ ڈنکی لگاتے ہیں، ان کو آئیڈیا ہے کہ ڈنکی لگانا آسان کام نہیں ہوتا، بلکہ جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈنکی لگانا ہوتی ہے۔ عمران ریاض کے حوالے سے سمیع ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ کئی دن پیدل چلتے رہے اور پھر جنگلی جانوروں نے ان پر حملہ کیا۔ میں نے جب عمران ریاض کے چہرے پر نشان دیکھا اور ان کے ہاتھ پر جب بندھا ہوا رومال دیکھا تو کئی گھنٹے میں یہ سوچتا رہا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ چہرے پر نشان ہے، چہرے پر پٹی ہے، ہاتھ پر رومال ہے، پیچھے بیگ باندھا ہوا ہے۔ یہ انسان دیکھیں، ڈیل کرنے میں اور ہجرت کرنے میں یہی فرق ہے کہ کوئی جہاز پر بیماری کا بہانہ بنا کر جاتا ہے اور کوئی جنگلی جانوروں کا سامنا کرتے ہوئے جاتا ہے۔ اور جب جنگلی جانوروں نے حملہ کیا تو سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ تقریباً 1.5 انچ جسم کے اندر کٹ لگ گیا، 1.5 انچ کٹ لگا ہے عمران ریاض کو۔ اور جو ہاتھ پہ رومال باندھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مقابلہ کرتے ہوں گے، جس وجہ سے ان کا ہاتھ بھی زخمی ہے، جس وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ پہ رومال باندھا۔ اور پھر اس سے پہلے کچھ چیزیں ہم نے سنی تھی کہ اللہ نے بال بچایا ہے، اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے۔ سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ، اور پھر ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ دیکھیں، اس پاکستان میں بھی کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، پاکستان میں کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، غائب کر لیا گیا، پاکستان میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، لیکن حوصلہ، ہمت، جذبہ، جنون ایک چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ سو عمران ریاض برطانیہ پہنچ چکے ہیں اور جن حالات کا سامنا کرتے ہوئے پہنچے ہیں، وہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گی، لیکن ابھی سمیع صاحب نے یہ بات کی تو آپ تک پہنچانا ضروری تھی۔ سمیع صاحب سے جب بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگلی جانوروں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کئی دن پیدل چلتے رہے، کئی گھنٹے وہ پیدل چلتے رہے، اس طرح وہ پاکستان سے نکلے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب بات کرتا ہوں میں جنید اکبر کے حوالے سے۔ جنید اکبر سلیبس میں ایک ایسا مضمون آ گیا ہے ان کے سلیبس میں جو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اتنا خطرناک کھلاڑی، اتنا زبردست کھلاڑی۔ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان نے صوبائی صدر شادی پر ڈھول بجانے کے لیے نہیں بنایا، نہ میں ایف آئی آر سے ڈرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایف آئی آر پر تھوکتا ہوں اور ایف آئی آر کرنے والے پر بھی تھوکتا ہوں۔ یہ جنید اکبر کہہ رہے ہیں۔ اس طرح یہ مضبوط کھلاڑی ہے، اس طرح یہ دلیر کھلاڑی ہے جنید اکبر۔ جنید اکبر کے حوالے سے بتاؤں تو انہوں نے آج آئی ایس ایف کے نوجوانوں سے تقریر کی۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جب لاسٹ ٹائم ہم مارچ میں گئے تھے تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ گولیاں ماریں گے، اس دفعہ ہم جائیں گے تو ہم اپنے سینے تان کر جائیں گے، ہم یہ ارادہ کر کے جائیں گے کہ آگے سے گولیاں لگنی ہیں اور ہم اپنے سینے حاضر کریں گے، ہم اپنے سینے پیش کریں گے، یہ جنید اکبر نے کہا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کسی کو عہدہ ملتا ہے اور مضبوط انسان کو عہدہ ملتا ہے۔ کچھ عہدے دار تو ایسے ہیں جو احتجاج میں شرکت کرتے ہیں اور بظاہر ایسا شو کرتے ہیں کہ ہم نے احتجاج میں شرکت کی اور پھر وہاں سے غائب ہو گئے، پھر شرکت کی، پھر غائب ہو گئے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مضبوط لوگ ہیں۔
کچھ تو ایسے ہیں جنہیں یہ پرواہ ہی نہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں جو کمپرومائز لوگ ہیں۔ جنید اکبر نے کہا، کیونکہ یہ ایک مضبوط کھلاڑی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے غائب کر دیا جاتا ہے، اگر مجھے اٹھا لیا جاتا ہے، تو عمران خان کا حکم آتے ہی شانگلہ بٹگرام والے شاہراہ ریشم کو بند کر دینا ہے۔ میں پلان بتا رہا ہوں تحریک انصاف کا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا حکم آتے ہی شانگلہ کو بند کر دینا ہے، پشاور سوابی نوشہرہ کے جو لوگ ہوں گے، مردان کے جو لوگ ہوں گے، وہ اٹک پل کو بند کر دیں گے، فاٹا والے افغانستان سے آنے والا رستہ بند کر دیں گے، ساؤتھ ریجن ٹانک کرک ڈیڑا اسماعیل ہاں لکی مروت بنو یہ موٹر وے کو سی پے کو بند کر دیں گے، اور پھر سارا خیبر پختونخوا بند ہو جائے گا، پنجاب بند ہو جائے گا، مطلب جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والے رستے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ صوبائی صدر اگر خان صاحب راضی ہو گئے اور خان صاحب نے اجازت دی تو میں ابھی سے آپ کو بتاؤں، اگر میں غائب ہو گیا، میرا رابطہ آپ سے کٹ گیا، جو بھی وجوہات ہو آپ کو میں آج سے بتاتا ہوں کہ شانگلہ کے، کوستان کے اور بٹگرام کے لوگ ہیں جو وہ شاہراہ ریشم بند کریں گے اس دن تک جب تک خان نہ نکلے، جب تک خان نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فاٹا کے جو لوگ ہیں، جو افغانستان کا راستہ ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسی دن اس کو بند کر دیں گے۔ میں نوخار اور پشاور کے ورکرز کو آج سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تیاری پکڑے، جس دن خان صاحب نے حکم دیا آپ جو ہے اٹک پل بند کر دیں گے اپنے حدود میں۔ میں ملاکنڈ کے باقی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن تیاری پکڑے، جس دن خان نے حکم دیا ہم موٹر وے پہ سوابی کی حدود میں جو ہے موٹر وے نامعلوم ٹائم تک جو ہے ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں، مجھے خان نے کسی شادی پہ ڈول بجانے کے لیے صوبائی صدر نہیں بنایا ہے۔ جنید اکبر خان صوبائی صدر عمران خان۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تیاری ہے، اگر ہماری خاموشی ہے تو قیادت کی وجہ سے ہم خاموش ہیں۔ ہم آپ پہ بھی توکتے ہیں، ایف آئی آر بنانے والوں پہ بھی توکتے ہیں، اور آپ کی ایف آئی آر پہ بھی توکتے ہیں، جتنا بنا سکتے ہیں۔ اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 دن نہیں رستے بند ہو سکتے، مطلب 2 دن مجبوری بن جائے گی ان کی ترلے منتیں کرنے کی کہ یہ کہیں گے رستے کھولیں، کیونکہ ان کی حکومت ہے تحریک انصاف کی، تحریک انصاف بیٹھ سکتی ہے، احتجاج کر سکتی ہے۔ سو جنید اکبر نے بڑا تگڑا بیان دیا ہے، بڑا تگڑا پلان بتایا ہے۔ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک ایسا کھلاڑی ملا ہے جو آؤٹ آف سلیبس ہے، یہ سلیبس سے آؤٹ ہے، اور ایک مضبوط انسان ملا ہے۔ اب تحریک انصاف 1 تو 8 کو سوابی میں جلسہ کرے گی، عمران خان کا حکم ہے، یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آج بلوچستان ہرنائی میں صدام ترین، داؤد شاہ، ان کی ٹیم، اس کے علاوہ اور بہت سے بلوچستان کے لوگ آج ایک شاندار جلسہ کیا، اور یہ اگر آپ فوٹیجز دیکھیں یہ ہرنائی میں جلسہ ہے، یہ اسلام آباد میں نہیں، لاہور میں نہیں، پنڈی میں نہیں، گوجرانوالا میں نہیں، سیالکوٹ میں نہیں، بلکہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اور عوام کا جنون دیکھیں، عوام کا جذبہ دیکھیں۔ آج یہ نکلی ہوئی عوام بتا رہی ہے کہ بلوچستان کے، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوان بھی شہید ہوئے اس مارچ میں، یہ نکلی ہوئی عوام بتا رہی ہے کہ ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم نکلیں گے، ہم پھر نکلیں گے، ہم عمران خان کی کال پر نکلیں گے۔ اور میں سروے کے لیے گیا تھا پنڈی کی سڑکوں پہ، پنڈی کے بازاروں میں، میں نے پوچھا کہ اگر عمران خان پھر کہیں نکلیں گے تو آپ نکلیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نکلیں گے، ضرور نکلیں گے، عمران خان کی کال پر نکلیں گے، یہ کہا گیا لوگوں کی جانب سے۔ ایک چیز واضح ہے کہ قوم مانتی ہے حکم تو ایک ہی انسان کا، جس کا نام ہے عمران خان، جس کو جیل میں بند کیا گیا اس وجہ سے کہ چیزیں نارمل ہو جائیں گی، لوگ ڈر جائیں گے، وہ کمزور ہو جائے گا، لیکن وہ انسان مضبوط ہوا، چٹان کی طرح مضبوط ہوا۔ آگے تحریک انصاف 8 کو جلسہ کرے گی، 8 فروری کو، اور تب ہی لاحمل دیا جائے گا، تب ہی بتایا جائے گا کہ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، تحریک انصاف کا پلان کیا ہے، تحریک انصاف کا ارادہ کیا ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔